16th ہے ہیبٹ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ کی جس کو اپنا کر اور جس عادت کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ہے جی ڈیولپ گڈ پوسچر۔ کیا جی؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا وہ جب بیٹھے ہیں تو ان کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ بعض بچے اب بیٹھتے ہیں چیئر کے اوپر، آپ نے جب کلاس روم میں بیٹھے ہیں یا آپ اپنے روم میں اسٹڈی کر رہے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے نا بیٹھ کے پڑھنے کا، تو آپ زیادہ دیر تک بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، آپ تھک جائیں گے، یا آپ کا پوسچر ایسا ہے کہ اس پوسچر کے اندر آپ ریلیکس فیل نہیں کر رہے، تو آپ دماغی طور پر جلد تھک جائیں گے، آپ بہتر کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے بیسٹ پوسچر کیا ہوتا ہے ایک چیئر پر بیٹھنے کا؟ آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو سب سے بیسٹ پوسچر کیا ہے؟ ابھی آپ جس میں بیٹھے ہیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کون سا بندہ بیسٹ بیٹھا ہے۔ اس پورے میں کوئی ٹھیک نہیں بیٹھا ہوگا، ادھر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ٹھیک، ادھر بھی ٹھیک بندے نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ جناب ابھی تک مجھے صرف نہ جی ایک بندہ کون سا نظر آ رہا ہے یعنی یہ پچھلے 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے سے، یعنی آپ جب بیٹھے ہیں تو آپ بالکل اسٹریٹ، آپ کی جو بیک ہے چیئر پہ بالکل ٹھیک پیچھے لگی ہو، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی یہ جو چن ہے یہ ایسے سامنے سیدھی ہو جب آپ سن رہے ہیں، آپ ایسے بیٹھے ہیں، ایسے ٹیڑھے میڑھے بیٹھے ہیں، تو یہ بہتر، ایک تو کلاس میں آپ کا بہتر امیج بھی نہیں جاتا کہ یار بندہ یار پتہ نہیں نیند نہیں اس کو پوری کی ہوئی، پتہ نہیں ناشتہ کر کے نہیں آیا، جمائیاں لے رہا ہے کلاس کے اندر ہے، رات کو نیند پوری نہیں کرتا، تو کلاس میں سویا رہتا ہے، تو وہ ٹیچر کی نظر میں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں جاتا۔ تو آپ نے جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے 45 منٹ کی بریکس کے ساتھ پڑھنا جو میں نے کہا، اور پھر 5 منٹ کا آپ نے وقفہ لینا ہے، اس میں بھی آپ جب بیٹھے ہیں چیئر کے اوپر، آپ بیڈ کے اوپر لیٹ کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ پڑھائی کیسی پڑھائی ہوگی پھر؟ ٹھیک ہے جی، آپ اگر آپ کی میں نے جیسے پچھلی ہیبٹس میں نے بتایا کہ آپ کی جو آپ کی بیٹھنے کی پڑھنے کی جگہ ہے وہ وہاں پہ واقعی پتہ لگے کہ یہ پڑھنے کی جگہ ہے، تبھی آپ کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا، ہاں بھئی اب میں نے پڑھنا ہے یہاں پر بیٹھ کے۔ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ان باتوں کو اپنا کر آپ اپنی اسٹڈی سیشنز کو اتنا بہتر کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کامیاب اسٹوڈنٹس کہلانے کے لائق ہوں گے۔ تو جو اچھا پوسچر ہوتا ہے نا وہ موڈ کو بھی اچھا رکھتا ہے، اچھا پوسچر موڈ کو اچھا رکھتا ہے، اس کے بعد آپ کی میموری کو اور لرننگ کو بھی بڑھاتا ہے اچھا پوسچر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے سے۔ ایسے ہی آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے چل رہے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ چل کے آ رہے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے، یا آپ کھڑے ہیں، جب کھڑا ہوتے ہیں تو کبھی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کھڑے بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک وقار ہونا چاہیے کھڑا ہونے میں۔ آپ چل رہے ہیں، چلنے میں بھی متانت ہونی چاہیے، چلتے ہوئے پتہ چلے پاؤں آپ کے سیدھے رکھے جا رہے ہوں۔ یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو آپ فوکس سے بہتر کر سکتے ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے پوسچر کے اوپر توجہ دینی ہے، بیٹھنا ہے جب کلاس روم میں بیٹھنا ہے کس طریقے سے بیٹھنا ہے، جب آپ نے اسٹڈی کے لیے بیٹھنا ہے اپنے کمرے میں بیٹھنا ہے اس وقت کیسے بیٹھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ زیادہ دیر تک چل سکیں، آپ نے چلنا کس طریقے سے، آپ نے چلنے ہوئے دیکھیں آپ کے پاؤں ایسے جاتے ہیں یا آپ کے پاؤں ایسے آتے ہیں۔ اب ایک بندہ چل رہا ہے، یہ دیکھیں ایک بندہ چل رہا ہے اور وہ اس کا پاؤں ادھر جاتا ہے، وہ زیادہ اچھا لگے گا جو ایسے سیدھے پاؤں چل کے وہ اچھا لگے گا، بتائیں؟ اور جو بندہ ایسے جناب یہ بالکل صحیح کھڑا ہے۔ اب بعض بندے ہیں جو مطلب کھاتے زیادہ ہیں، ان کا تھوڑا سا بیلی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا باہر نکل آتا ہے، وہ اب آپ ایسے کر کے کھڑے ہوں جناب تو اچھا تاثر جائے گا، بتائیں مجھے، بتائیں؟ تو اپنے آپ کو آگے چیزیں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے، اپنے آپ کو ہر حوالے سے آپ نے بیسٹ پروف کرنا ہے، تو پوسچر بھی آپ نے چلتے کھڑے ہوتے بیٹھتے زبردست پوسچر رکھنا ہے۔ اوکے ہو گیا جی؟ اچھا جی، 17th ہیبٹ جو ہے وہ ہے کلٹیویٹ دی بلیف دیٹ انٹیلیجنٹ از ناٹ اے فکسڈ ٹریٹ۔ کیا جی؟ کلٹیویٹ، یاد رکھیں بات ساری جو ہے نا وہ بلیف کی ہے، آپ کا عقیدے کی ہے، آپ کا بلیف کیا ہے آپ اپنے بارے میں۔ جو اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں نا، یعنی کلٹیویٹ ہوتا ہے کاشت کرنا، یعنی اپنے اندر یہ عقیدہ کاشت کریں، اپنے اندر یہ بلیف پیدا کریں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ جب آپ اپنے اندر یہ عقیدہ یہ بلیف قائم کر لیں گے نا کہ میں پیدا ہی کامیاب ہونے کے لیے بنا ہوں، میں پیدا ہی کامیاب ہونے کے لیے ہوا ہوں،
تو پھر کامیابی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ سٹڈیز آج کی جنہوں نے مائنڈ کو سٹڈی کیا ہے, جنہوں نے ہیومن بیہیویئرز کو سٹڈی کیا ہے, وہ سٹڈیز یہ پروو کرتی ہیں کہ یہ عقیدہ جب آپ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کامیابی سے اور آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا یار, میں صحیح پڑھ نہیں سکتا, میں جس اسکول میں پڑھتا ہوں وہاں سے یار میں کیسے آگے نکلوں گا, میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں میں آگے کیسے نکلوں گا, میرا تو علاقہ ہی بیک ورڈ ہے یار, یہاں کے لوگ کیسے آگے نکل سکتے ہیں. تو جب ہم یہی سوچ لیں گے پہلے کہ یہاں سے جناب ہمارے علاقے سے یہ دور دراز علاقہ ہے, ہاں جی بلوچستان کا فلاں علاقہ ہے, ہم بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو اکثر سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار جی ہمارا علاقہ بڑا بیک ورڈ ہے, اس لیے ہم آگے نہیں نکل سکے, ہمیں سہولتیں نہیں ملی بہتر اس طرح کی پڑھنے کی, آگے بڑھنے کی, اس لیے ہم آگے نہیں نکل سکے, ہم کامیاب نہیں ہو سکے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کا بلیف ہے نا, یہ پیدا کریں کہ جو کامیابی ہے نا یا انٹیلیجنس ہے, یہ فکس ٹریٹ نہیں ہے, یہ فکس خصوصیت نہیں ہے کسی کے اندر. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں صرف فوکس کر کے اپنے اندر انٹیلیجنس پیدا کر سکتے ہیں. آپ انٹیلیجنس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے یار میں ڈل سٹوڈنٹ ہوں, میں نالائق سٹوڈنٹ ہوں, تو پھر آپ لائق سٹوڈنٹس میں اپنا شمار کیسے کروائیں گے؟ مطلب اگر آپ سوچ لیں گے یار میں نے کون سا ٹاپ کرنا ہے, میں نے کون سا ٹاپ 5 سٹوڈنٹس میں آنا ہے کلاس کے, تو پھر تو آپ آگے آئیں گے ہی نہیں. جب آپ کی سوچ ہی یہ ہے کہ بس یار پڑھ رہے ہیں یار, جا رہے ہیں نا, بس ٹھیک ہے پیپر دیکھ لیں گے جتنے نمبر آگے کامیاب ہو جائیں گے. ایسے ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نہیں بچوں کو, میں نے کون سا ٹاپ کر لینا ہے. یا اور بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بچہ پڑھ رہا ہو تو کہتا بس کر یار تو کوئی ٹاپ کرنا ہے. تو یہ سوچ غلط ہے. تو اپنے اندر یہ سوچ اور عقیدہ پیدا کرنا ہے, یہ بلیف پیدا کرنا ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے. اور ایسے بچے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں بچہ ہی ذہین ہے, میں ذہین نہیں ہوں, اس سوچ کو اپنے اندر سے نکال دیں. انٹیلیجنس فکس خصوصیت نہیں ہے, یہ کریکٹرسٹکس ایک انسان کی جو ٹریٹس ہوتی ہیں, کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. انٹیلیجنس فکس ٹریٹ نہیں ہے. یہ کوئی بھی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں, تھوڑا سا فوکس کر کے اور ان عادات کو اپنا کر, جو عادات کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں, ان عادات کو اپنا کر آپ بھی انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹس کے اندر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں, اپنا شمار کروا سکتے ہیں. تو یہ جو ٹریٹ ایسی ہے کہ یہ ود دی پیسج آف ٹائم انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. انٹیلیجنس ود دی پیسج آف ٹائم, تھوڑی محنت سے, فوکس کرنے سے آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اصل چیز ہے اپنا بلیف بنانا. آپ نے اپنا بلیف بنانا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے, میں نے یہ گول سیٹ کیا اپنی زندگی کا, میں نے اس مقصد کو ہر صورت اچیو کرنا ہے. گول سیٹ کریں اور اس کے بعد محنت کریں, سٹرگل کریں, کوشش کریں, اتنی کوشش کریں کہ جناب لوگ آپ کے لیے تالیاں بجانے پر مجبور ہوں. آج جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا, یہ ہم نے دنیا کے اندر ایسی ایگزامپلز دیکھی ہیں, ہم نے اپنے ذاتی دوستوں کے اندر ایسی ایگزامپلز دیکھی ہیں کہ جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا, وہ کہتے تھے یار یہ ڈل سٹوڈنٹ ہے. اس بندے نے اتنی محنت کی کہ اب اسی کے دوست اس کو پروگرامز میں بلاتے ہیں, اس سے موٹیویشنل یعنی گفتگو کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہیں, اس کو فون کرتے ہیں کہ یار ہمیں ٹائم دو, ٹھیک ہے. ایسی ایگزامپل سے دنیا بھری پڑی ہے. تو آپ کا بھی شمار ان لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس عقیدہ مضبوط کرنا ہے, بلیف مضبوط کرنا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا اور اس کے لیے محنت کرنی ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میں ذہین نہیں ہوں. آپ بھی ذہین ہیں, بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. جو ذہین انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے کوئی سینگ نکلے ہوتے ہیں, بتائیں وہ کیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں دکھنے میں؟ آپ جیسے ہی ہوتے ہیں نا. جو ٹاپ کرتے ہیں وہ ان کا کوئی مجھے بتائیں, ان کا ناک یہاں کی بجائے پیچھے لگا ہوتا ہے, یا ان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں, کہ یا ان کے 2 دماغ ہوتے ہیں؟ بتائیں. ایک ہی دماغ ہے نا, 2 ہی آنکھیں ہیں, ایک ہی ناک ہے, 32 دانت ہیں اگر کسی نے نکلوا نہیں لیا تو, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہونٹ ہیں, ایسے ہی اس کی جناب یہ
مونچھیں ہیں، ایسے ہی اس کی داڑھی ہے اگر اس نے رکھی ہوئی ہے، ایسے ہی وہ مانگ نکالتا ہے آپ کی طرح، ایسے ہی وہ آپ کی طرح کپڑے پہنتا ہے، نہ وہ الٹا لٹک کے پڑھتا ہے، وہ بھی آپ کی طرح ایسے کلاس روم میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ تو پھر وہ آگے کیوں نکلا؟ کہ اس کے اندر یہ ہیبٹس ہیں، سکسیسفل اسٹوڈنٹس والی اس کے اندر تمام ہیبٹس ہیں، اس لیے وہ آگے نکل گیا۔ ہم پیچھے اس لیے رہ جاتے ہیں، زیادہ اسٹوڈنٹس جو پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ ان ہیبٹس کو نہیں اپناتے، بس وہ سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں کر رہے، ان ہیبٹس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے، کامیابی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، کامیابی کے بارے میں پلاننگ نہیں کرتے، کامیاب ہونے کے لیے سٹرگل نہیں کرتے۔ تو جب جو سوچے گا نہیں کامیابی کے بارے میں، جو سٹرگل نہیں کرے گا، تو وہ آگے نکل سکے گا؟ بتائیں۔ یہ تو آپ کے اندر ایک انر، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک تحرک پیدا ہوتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے زیادہ۔ بعض اوقات بندے کی زندگی میں ایسے آتا ہے نا، بندہ بس ایسے نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو بڑا کامیاب ہے، اور ہمیشہ یہ جذبہ اس وقت رہتا ہے جب آپ اپنے ہم عصر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ جو آپ کا ہم عصر نہیں، اس کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو آپ کا ہم عصر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ، پھر اس کو دیکھ کر آپ کے اندر یہ آتی ہے کہ یار نہیں یار مجھے بھی ہونا چاہیے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ لیکن وہ موٹیویشن لیول کتنا عرصہ رہتا ہے، یہ پھر بعد والی بات ہے۔ بعض لوگوں کے اندر وہ موٹیویشن لیول اتنی جگہ بنا لیتا ہے کہ وہ ساری عمر ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ اسی موٹیویشن کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ موٹیویشن 2 دن کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، 2 دن بندہ بڑی محنت کرتا ہے، تیسرے دن وہ موٹیویشن غائب، اور بندہ پھر پہلے والی روٹین پہ۔ اس لیے استقامت بڑی چیز ہے، کسی بھی چیز کے اوپر استقامت بڑی چیز ہے۔ آپ یہ جو ولایت ہوتی ہے نا، ولایت کوئی اڑ کے دکھا دے، یہ ولایت نہیں ہے۔ کوئی آپ کو جناب ساری چیزیں غائب کر کے دکھا دے، صاحب کرامت کوئی بندہ ہو، یہ بھی ولایت کے لیے یعنی جو سیٹ پرنسپلز ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ولایت یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام پر کس قدر استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ولایت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز ہے زندگی کے اندر کامیابی کے لیے، اس میں استقامت، کنسسٹنسی ضروری ہے۔ یعنی کنسسٹنسی اور استقامت جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ ولی استقامت سے بندہ بنتا ہے۔ جب اب نیکی کے راستے پر بندہ تیزی سے اور مستقل مزاجی سے چلتا رہتا ہے، یہی چیز مستقل مزاجی اسے ولی بنا دیتی ہے۔ اڑ کے دکھانے سے بندہ ولی نہیں بنتا۔ تو کامیابی بھی کس کو ملتی ہے؟ مستقل مزاجی والے کو، اور جو بلیف رکھتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے۔ اس کے بعد 18th پوائنٹ وہ ہے جی ایکسرسائز ریگولرلی۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کون کون ایکسرسائز کرتا ہے ریگولر؟ اوپر ہاتھ کھڑا کریں، جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ان کے لیے کلیپنگ کریں سارے دوست۔ ایکسرسائز، آپ کہیں گے یار یہ اوبویس بات ہے کہ جو ایکسرسائز کرنی چاہیے، بندے کو فٹ رہنا چاہیے، لیکن آپ سمجھیں کہ جو ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں نا، وہ ہیلدی باڈی کے اندر ہی ہیلدی مائنڈ ہوگا نا۔ مجھے بتائیں، اگر ایک باڈی ہے، بیمار باڈی ہے، اس کے اندر صحت مند دماغ ہو سکتا ہے؟ بولیں۔ تو آپ اگر ہیلدی ہیں، آپ فٹ ہیں، تو پھر آپ کا مائنڈ بھی فٹ ہوگا، پھر آپ کچھ یاد کر رہے ہیں تو آپ کو بہتر یاد ہوگا، پھر آپ فریش فیل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے بھی آپ کو اگر آپ نے لمبی زندگی جینا ہے اور صحت مند زندگی جینا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایکسرسائز۔ ادروائز لوگ کھاتے رہتے ہیں، آج کل لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، اور اس کے بعد جناب بس پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے جناب پھر کیا ہوتا ہے جی، آج کل آپ نے دیکھا ہے جوان بندہ ہے جی، صبح پتہ چلتا فوت ہو گیا ہے۔ کیسے فوت ہو گیا جی؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک بندہ پھر کہتا ہے جی اللہ کو حکم، لیکن اس بندے کے شب و روز پہ غور کریں کہ کیا اس کو آپ نے کبھی گراؤنڈ میں دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی اس کو کھیلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا۔ زیادہ تر کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں، لیکن 90% یہ کیسز ہوتے ہیں کہ ان کا کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ان کا شوگر لیول بڑا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جوانی کے اندر رات کو وہ کیا گھر والوں سے پوچھے کیا ہوا جی؟ رات کو تو ٹھیک ٹھاک سویا تھا، لیکن یہ نہیں پتا اندر ایک بم تیار ہوا جو پھٹ گیا۔ تو ایکسرسائز کامیاب اسٹوڈنٹ بننے کے لیے اور اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے، سکسیسفل اسٹوڈنٹ بننے کے لیے آپ کو ایکسرسائز جو ہے
وہ کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد 19واں پوائنٹ ہے جی بریک بگ ٹاسک انٹو اسمالر ون، بریک اسمالر۔ اب یہ کیا ہے؟ بعض اوقات اب فار ایگزامپل یونیورسٹی کے کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ نے کوئی پیپر لکھنا ہو، آپ کو مل جائے جی آپ نے یہ پیپر لکھنا ہے، فلاں ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ نے پیپر لکھنا ہے۔ اب وہ پیپر کو لکھنا ہے، ساری بات اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ نہیں پڑھنا پڑے گا؟ آپ کو اس کے لیے آن لائن ریسرچ کرنی پڑے گی، آپ کو جا کے ٹیچر سے ملنا پڑے گا۔ اور بعض بچے صرف یہ دیکھ کے یار یہ تو بڑا محنت طلب کام ہے، یہ تو بڑا محنت طلب کام ہے، اس پہ تو میرے یار 3-4 دن کی محنت لگے گی، ہوئے مجھے تو یار 10 گھنٹے پڑھنا پڑے گا۔ وہ اسی وجہ سے نا سست ہو جاتے ہیں، اور وہ دن آ جاتا پیپر جمع کروانے کا، انہوں نے نہیں کیا ہوتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی قوم جو ہماری قومی عادت ہے، کاپی پیسٹ کر کے تو جناب جا کے ہم جمع کروا دیتے ہیں، اور جو کاپی پیسٹ ہے وہ پھر کاپی پیسٹ ہے، وہ آپ کی تخلیق نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی ٹاسک کو جس کی وجہ سے آپ کے اندر سستی آ رہی ہے، بچے سستی کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کے اندر وہ موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی کہ اس کو کر سکیں، وہ اگر ان 4 دنوں میں اس کو پتہ ہے کہ یہ 4 دن بعد یا 1 ہفتے کا مجھے یہ ٹاسک ملا، یہ 1 ہفتے کے بعد میں نے یہ پیپر سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا کرے گا جی؟ وہ 1 ہفتے کو پلان کرے گا۔ وہ کیا کرے گا جی؟ پہلے دن وہ یہ لکھے گا کہ جی میں نے پہلے دن جو اس تھیسس کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے دن وہ کرے گا جی کہ میں نے اس کی آؤٹ لائن لکھنی ہے، اور آؤٹ لائن لکھ کے جا کے ٹیچر سے ڈسکس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کرے گا جی کہ میں نے اب اس کا انٹروڈکشن لکھنا ہے، یہ جو مجھے ٹاپک ملا ہے اس کا میں نے انٹروڈکشن ملنا ہے، اس کے لیے مجھے لائبریری سے فلاں بک کنسلٹ کرنی ہے، اس کے لیے مجھے آن لائن یہ ریسرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ کرے گا جی کہ میں نے اب یہ 2 دن ہے بیچ میں، ان میں میں نے جو پیراگرافس ہوتے ہیں، مین پیراگراف 2-3 جو بیچ میں لکھنے ہوتے ہیں، میں نے وہ پیراگرافس لکھنے ہیں، اور اس کے لیے میں نے فلاں بک فلاں لائبریری سے جا کے دیکھنی ہے، میں نے اس کو وہ دنوں پہ تقسیم کر لیتا ہے۔ اور اب یہ آخری دن کنکلوژن ہے، اور اس میں آخری دن یہ ہے جی میں نے اس کو جناب اس پیپر کو کنکلوڈ کر کے اس کو پروف ریڈ کرنا ہے اور اس کو ایڈٹ کرنا ہے اگر اس کے اندر کوئی غلطی، اور میں نے اپنے ٹیچر کو چیک کروانا ہے۔ جو اس چیز کو کر لے گا، اب وہ روزانہ اس کو 2 گھنٹے دینے پڑے ہیں، کتنے؟ 2، کیونکہ اس نے آپ کا ٹاسک اس کا بگ تھا، بڑا ٹاسک تھا، لیکن اس نے دنوں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اب جب اس نے بڑے ٹاسک کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا تو وہ روزانہ کے 2 گھنٹے بنتے ہیں، روزانہ کے 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ وہ 2 گھنٹے میں اس نے روزانہ ٹائم دے کر 2 گھنٹے اس نے آسانی سے وہ پیپر کمپلیٹ کر لیا، اور وہ اس کی اپنی تخلیق ہے، اس میں اس کی ریسرچ شامل ہے۔ اب اس پیپر کو وہ کہیں پہ بھی کھڑا ہو کر پریزنٹ کرنا چاہے گا، وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے جو 95% بچے کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بس ادھر ادھر انوالو رہتے ہیں، جو ایسی ایکٹیویٹیز جو اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی، ان ایکٹیویٹیز میں مشغول رہتے ہیں۔ اب اگلے دن جمع کروانا ہے، لاسٹ ڈیٹ آ گئی ہے جی، تو وہ کیا کریں گے جی؟ رات کو وہ کریں گے یار اب کیا کریں، وہ یار کچھ کر دو یار، یہ کر دو، اور اینڈ پہ کیا ہوگا جناب؟ تم نے کیا کیا ہے، اینڈ پہ یہ ہوگا جی ہر چیز گوگل سے تو مل ہی جاتی ہے نا، وہ اس کو کرتا ہے تھوڑا سا جناب اس کے اندر پلیجرزم کو ختم کرتے ہیں اور جا کے جمع کروا دیتے ہیں۔ جس نے یہ کام کیا اور جس نے پورا ہفتہ 2 گھنٹے محنت کی، تو مجھے بتائیں کون سا بچہ بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکے گا جا کے؟ جس نے کیا۔ تو ہمیشہ اپنے بڑے ٹاسکس کو چھوٹے ٹاسکس میں بدلنے کا آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے۔ اوکے ہو گیا جی؟